بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی بھی لوگ 786۔ آپ کی خدمت میں محمد اصغر حاضر ہے۔ آج ہم درود شریف پر بات کرنے والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی تو آپ کا خاندان بھی وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، اور حضرت مائی سیرہ اور حضرت مائی ہاجرہ وہاں پہ موجود تھے۔ جب وہ خانہ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، اس خانہ کعبے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی بڑھاپے کی عمر میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمانا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مائی سیرہ نے اور حضرت مائی ہاجرہ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، جو اس خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے 1.5 عمر کا آدمی، تو اس کی شفاعت کرنا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، جو نوجوان عمر کا لڑکا اس خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا۔ پھر حضرت مائی سیرہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، جو اس خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا، یعنی عورتوں کے حق میں۔ پھر حضرت مائی ہاجرہ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اللہ، جو لڑکی اس خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا۔ جب تمام لوگ یہ دعا کر رہے تھے تو باقی افراد، ان کی فیملی کے جو تھے، خاندان کے جو تھے، وہ آمین کہہ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے امت کو یہ سکھایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک لا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ کیا میری امت، تم حضرت ابراہیم کے حق میں دعا کرو، وہ تمہارے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کو اپنی نماز کے اندر شامل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا درود پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کے فرشتے اس درود کو پڑھتے ہیں، اور تمام امت کو حکم دے دیا کہ تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درود کو کثرت سے پڑھے گا تو اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جائیں گی، اور 10 درجات اس کے بلند ہو گئے، یعنی جو گناہوں کے اندر مبتلا شخص ہو گیا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب زیادہ گناہ کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ سارا ہی گناہ سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے درود شریف ایک بہترین وظیفہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم یہ درود ابراہیمی پڑھو گے تو تمہارے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی دل کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور تمہارے 10 گناہ کم کر دیے، یعنی گناہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ 10 درجات بلند کرنے کا مطلب ہے کہ جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں اس سے 10 گنا آپ اوپر چل جائیں گے، یعنی گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیکیوں کی طرف راغبیت ہو جائے گی آپ کی۔ اتنا فائدہ ہے آپ کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دعا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا میں یوں فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر تو اپنی دعا کے اندر مجھ پہ درود بھیجے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیج دوں اور 3 حصے اپنے لیے دعا کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیج دیتا ہوں اور آدھا حصہ اپنے حق میں دعا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس وقت اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں ہی آپ کا درود پڑھوں، آپ پر درود پڑھوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے تو تجھے خدا سے مانگنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، خدا تمہیں وہی کچھ دے گا جو تمہیں ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اس کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے اس کو اپنے خدا سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر خدا اس کی تمام حاجات کو خود پورا کر دیتا ہے، اس پر رحمت برکت نازل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس درود سے فائدہ اٹھانے کی ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔